بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم مجاہد اور سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ شہر میں ایک عالم آیا ہوا ہے، سنا ہے کہ اس کی باتوں میں بہت اثر ہے، لوگ دور دور سے اسے سننے جاتے ہیں۔ جب سلطان نے یہ سنا تو انہوں نے اس سے ملنے کا ارادہ کر لیا کہ آخر دیکھیں تو صحیح کہ یہ کون عالم ہے جس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر اس عالم کے پاس چلے گئے۔ اس کا بیان سنا تو واقعہ بہت زیادہ پر اثر تھا۔ جب اس کا بیان ختم ہوا تو سلطان نے اس واعظ سے سوال کیا کہ مسلمان بیت المقدس فتح کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور آخر بیت المقدس کب فتح ہوگا؟ تو اس عالم نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ دعا مانگتے رہو، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات سنی تو فوراً تلوار نکالی اور اس کی انگلیاں کاٹ کر پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو اس عالم نے بتایا کہ وہ یہودی جاسوس ہے جو عالم کا بھیس بدل کر آیا ہے اور لوگوں کو جہاد کے بجائے دعا کا حکم دے رہا ہے تاکہ مسلمان بے عملی کا شکار ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اس جاسوس عالم کا سر قلم کر دیا۔ ناظرین، آج یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ آج لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر اسرائیل کے لیے بد دعائیں اور فلسطین کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دعائیں کرنے سے خود کو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ظالم تباہ ہونے کی بجائے مزید طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ناظرین، ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے عملی جدوجہد کو چھوڑ کر صرف دعاؤں کے آسان سہارے ڈھونڈ لیے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب کون سی دعا ہماری تقدیر بدل دے۔ لیکن اگر دعاؤں سے ہی ظلم ٹلتے تو غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد اور حق و باطل کے درمیان 20 مار کے واقع نہ ہوئے ہوتے۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو سن لیں کہ ظلم کو مٹانے کا سب سے بہترین حل اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ زیادتی کرنا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور قتل کر دو ان کو جہاں تم پاؤ انہیں، اور نکال دو ان کو جس جگہ سے انہوں نے نکالا ہے تم کو، اور فتنہ کہیں بڑھ کر ہے قتل سے، اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب جب تک نہ لڑیں وہ تم سے وہاں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو قتل کر ڈالو تم ان کو، یہی سزا ہے کافروں کی، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر میں کم و بیش چھوٹے بڑے 18 قلعے تھے جو بہت زیادہ مضبوط اور بلند و بالا فصیلوں پر مشتمل تھے۔ ان میں سے ایک قلعہ کموس بھی تھا جسے بہادروں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرحب کو جہنم واصل کر کے فتح کیا تھا۔ قلعہ کموس کے علاوہ باقی قلعوں کو بھی فتح کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ناظرین، خیبر کے قلعے ایک ٹھوس اور اونچی جگہ پر موجود تھے۔ وہ اتنی بلندی پر تھے کہ اگر تیر مارا جاتا تو وہ واپس ان پر آ کر گرتا تھا، اگر پتھر پھینکے جاتے تو وہ بھی ان کے سروں پر آ کر گرتے تھے۔ اسلامی فوج کئی دن تک محاصرہ کی انتظار کرتی رہی لیکن خیبر فتح نہ کر سکی، کیونکہ خیبر کے یہودیوں کے پاس خوراک کا اتنا وافر ذخیرہ موجود تھا کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ آرام سے کھا سکتے تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا خوراک کا ذخیرہ اور ان کے حوصلے ختم ہونے لگے تھے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی تیار کی اور حکم دیا کہ یہودیوں کے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے جائیں۔ یہودیوں کی معیشت کا انحصار کھجور کی ان باغات پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ جیسے ہی درخت کاٹے جائیں گے تو ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، ان کی قسمت ٹوٹ جائے گی اور ان کا مستقبل اکھڑ جائے گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہودیوں کے لیے پیسہ، دولت اور خوشحالی ہی ان کا دین اور ایمان ہے۔ ناظرین، یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ درختوں کے کٹ جانے پر ان کا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور اپنا ضروری سامان لے کر خیبر چھوڑ کر چلے گئے، اور اس طرح ناقابل تذکیر سمجھے جانے والے قلعے فتح ہو گئے۔ اگر آپ بھی فلسطین کی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور فلسطین کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو وہی حکمت عملی اختیار کریں جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے استعمال کی تھی۔ اب صرف یہی راستہ باقی ہے کہ آپ ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل کے درخت کیسے کاٹیں؟ تو محترم ناظرین، ہر وہ اسرائیلی پروڈکٹ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ان کا درخت ہے، کیونکہ اس سے ان کی معیشت جڑی ہوئی ہے۔ کوک، پیپسی، فانٹا، میکڈونلڈ، پیزا ہٹ، ایریل،
اور بہت سی بیسیوں اسرائیلی پروڈکٹس جو آپ استعمال کر رہے ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ اگر آپ واقعی فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہی واحد طریقہ ہے انہیں شکست دینے کا۔